محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم جس عظیم اور مقدس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گناہوں کی معافی تلافی اور اپنے آپ کو اچھے اور نیک بندوں میں شامل کرانے کا اہم ترین موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست و احباب، بہت سارے اعزاء و اقرباء، رشتہ دار پچھلے سال رمضان اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ اس بات کا بہت کھلا اور واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، حالانکہ ان میں سے بہت سارے ابھی بوڑھے بھی نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی طبعی عمر کو بھی ابھی پورا نہیں کیے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو تقریباً دنیا کی ہر مسجد میں رمضان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور آیت جو فرضیت روزے سے متعلق ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں تقوی کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کی جو علت، جو حکمت ذکر فرمائی ہے وہ تقوی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور کوشچن مارک ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سال ہر سال سے روزے رکھ رہے ہیں۔ کسی کو روزے رکھتے ہوئے 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ ہو گیا، کسی کو اس سے کچھ کم ہوا۔ بہرحال لیکن ہم لوگ سال ہر سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، وہ مقصد کس درجہ حاصل ہوا ہے، یہ ہمیں سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم روزے کے مقصد کے حصول میں ناکام ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تو بالکل سچ ہے اور برحق ہے، ہمیں ہی اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کی طرف توجہ دینے کی ازحد ضرورت ہے کہ وہ کیا خاص وجہ ہے، وہ کیا خاص چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج تک میں متقی نہیں ہو سکا ہوں۔ تقوی کا اسلام میں اہم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا تقوی کے اختیار کی تلقین فرمائی ہے۔ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، بار بار قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو بہرحال جس آدمی کے اندر بھی تقوی پیدا ہو جائے اس کے لیے ہر نیکی کرنا آسان اور ہر گناہ سے بچنا آسان۔ یہ ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ جس آدمی کے اندر بھی یہ پیدا ہو جائے اسے پھر گناہوں سے بچنے کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی ہے، اسے نیکیاں کرنے کے لیے زیادہ اپنے آپ کو سمجھانا نہیں پڑتا ہے، چونکہ تقوی کا اپلیکیشن اس کی طبیعت میں ایسا انسٹال ہو گیا ہے کہ اب جب بھی کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کی طبیعت کا فوراً اعلان ہوگا کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، اور جہاں کہیں گناہ کی بات ہوگی فوراً اس آدمی کی نگاہیں جھک جائیں گی، اس کی طبیعت اس طرف چلے گی ہی نہیں۔ یہ تقوی ایک ایسی عظیم صفت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اسی عظیم صفت سے متصف ہو گئے تھے جس کی بنیاد پر ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا آسان، جذبات کی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، جانی قربانی ہو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ آج قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوئی اور فوراً ان کی زندگی میں وہ آیت شامل ہو گئی، یہ روئے زمین پر صرف صحابہ کرام ہی کی زندگی کا حصہ تھا۔ شراب جیسی مثال لے لیجئے، بار بار ہم سنتے رہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیاں شراب سے بہہ رہی تھی، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ چاہے وہ کتنے ہی پرانے پکے عادی تھے شراب کے، لیکن اللہ کا سچا فرمان آ گیا تو اب کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسی تقوی کے نتیجے میں یہ خاص ملک عطا فرمایا تھا۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور اس کی اطاعت اختیار کرنا۔ اور روزے کا اور تقوی کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا رابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقوی بتایا ہے۔ یوں تو اس بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں،
لیکن ایک بہت ہی عام اور سمپل سی بات ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یا ہم مسلمان جو عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں میں سے تقوی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری آدمی نہیں کر سکتا ہے. نماز میں ریاکاری کا امکان ہے، اس کے علاوہ حج میں ریاکاری کا امکان ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ریاکاری کا امکان ہے. عبادتوں کے نام لیتے چلے جائیے، لیکن روزے جیسی اہم عبادت میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں ہے. آدمی ظاہری طور پر دوسروں کو اپنے آپ کو روزہ دار شو کرا سکتا ہے، لیکن بند کمرے میں جا کر پھر وہ جو چاہے کھا سکتا ہے. تو تقوی انسان کے اندر وہ خاص اللہ تعالیٰ کا استحضار پیدا کرتا ہے کہ پھر اس میں کوئی ریاکاری کا امکان بچتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہمہ وقت رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہی تقوی کی بنیاد ہے کہ میں کھلے میدان میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، مجھے کوئی سن رہا ہو یا دیکھ نہ رہا ہو، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ صفت اور یہ استحضار ہی تقوی کی اصل جڑ ہے اور بنیاد ہے. اور روزے میں انسان کو یہی بات حاصل ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی کون آدمی ایسا ہے کہ جس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کھانا چاہے تو کھا سکے، وہ پینا چاہے تو پی سکے، لیکن اس کے باوجود وہ بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، بند کمرے میں رہتے ہوئے بھی وہ کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے. تو یہ وہی اندر کی خاص خوبی ہے جو اس روزے کے نتیجے میں تقوی کی شکل میں حاصل ہوتی ہے. تو یہ بہت خاص رشتہ اور تعلق ہے روزے کا تقوی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ انسان کی بڑی آزمائش اس کی خواہشات ہوتی ہیں، کھانا پینا، شہوت، غصہ. روزہ ان سب کو کنٹرول کرتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا حلال جو بھی غذا ہو مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز ہے، لیکن حلال چیزوں کو چھوڑ دینا روزے کی حالت میں خواہشات پر قابو پانا ہے. کہ روزہ کے کھانا جو پہلے میرے لیے حلال تھا لیکن صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ کیسے حرام ہو گیا. اس حکمت کو، اس مصلحت کو اپنے ذہن و دماغ میں اتارنا اور پھر اس کی پیچھے کی وجہ تلاش کرنا، نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے گا. اور عام دنوں کے مقابلے میں انسان کو بھوک پیاس میں زیادہ غصہ آتا ہے. اس کا چھوٹی چھوٹی بات پر اڑنے کو جی چاہتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر لڑنے جھگڑنے لگتا ہے. لیکن روزے کے نتیجے میں انسان کو نفس پر بطور خاص غصے پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص بات ارشاد فرمائی تھی، جو شخص جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا روزے کے حالت میں تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، دل کا بھی روزہ ہے. یہ مشق انسان کو عملی طور پر گناہوں سے بچنا سکھاتی ہے. جیسے ہی رمضان آتا ہے عمومی ماحول نیکیوں کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ خاص انتظام ہوتا ہے کہ شیطان جو انسان کو ہر لمحہ بھٹکاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے. گویا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہوں، اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں لگائیں، گناہوں سے بچائیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی نہیں بچ رہا ہے تو یہ کس قدر بڑی بدنصیبی ہے اور کس قدر بڑی غیبہ نصیبی ہے کہ انسان اس درجہ جرأت مند ہو چکا ہے گناہوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ انتظامات کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ تم نیکیاں کرو، شیطان قید کر دیا گیا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا گیا، عمومی طور پر ماحول بنایا گیا، تراویح کو رکھا گیا. یہ سب چیزیں انسان کو بار بار متوجہ کرتی ہیں. تو اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی صرف بھوکا پیاسا ہے لیکن روزے کے دوسرے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو پھر ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی کسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھ کر. اللہ تعالیٰ کو اس روزے کے نتیجے میں جو چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان روزے کے تقاضوں کو پورا کرے. صبح سے شام تک ہم روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن غیبت کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہم بہت آسانی کے ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں، تو پھر روزے کی جو روحانیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. اور روزے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی بیان فرمایا ہے اس تقوی کے حصول میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ہر کمپنی کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں. اگر ان پر آدمی دستخط نہ کرے تو وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر ہی نہیں سکتا. ہر کمپنی میں یا ہر فارم بھرتے ہوئے ہم یہ بات دیکھتے ہیں. تو روزے کے یہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یہ شرائط ہیں.
اگر ان کو بھرپور ملحوظ رکھا جائے تب روزے کا مقصد جو تقویٰ ہے وہ حاصل ہوگا، ورنہ تو ہم ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، اصل مقصد ہمارا حاصل نہیں ہو رہا ہے جس کا ہم سے براہ راست مطالبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بات اور ناجائز کلام نہ چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، ما صام من ظل یاکل لحوم الناس، جو شخص لوگوں کے گوشت کھاتا رہا اس نے گویا روزہ رکھا ہی نہیں۔ لوگوں کے گوشت کھانے سے مراد ہے غیبت کرنا، اور اس بارے میں تو احادیث میں بہت سخت خطرناک وعید بھی وارد ہوئی، بلکہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے حضور میں۔ حضور کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے اور حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دو خواتین ہیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں، یعنی وہ بالکل مر جائیں گی، مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ حضور نے اعراض فرمایا اور توجہ نہیں دی، ان صاحب خاموش رہے۔ ان صاحب نے پھر یہی بات کہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ ان دونوں خواتین کو بلا لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خواتین میں سے پہلے ایک خاتون کو کہا کہ اس پلیٹ میں یا اس ٹب میں برتن میں تم طے کرو، الٹی کرو، تو اس کے پیٹ سے جو چیز نکلی وہ گوشت کے لوتھڑے اور خون تھا۔ اسی طرح دوسری عورت کو حکم دیا، یہی کچھ نظارہ دیکھنے کو ملا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبح سے ابھی تک لوگوں کی غیبتوں میں مشغول تھی، یہ دونوں خواتین، یہ ایک زندہ مثال ہے، ایک لائیو ایگزامپل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے عام دنوں میں بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، مردار کا گوشت۔ قرآن کریم کی سورہ حجرات کے آخر رکوع میں اس کا تذکرہ ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم جیسی ہماری نگاہوں سے نظر نہیں آتا وہ گوشت، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں۔ تو پھر یہ غیبت والا کام روزے کی حالت میں کیا جائے تو یہ ایک سنگین جرم بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا ثواب انتہائی زیادہ ہے۔ حضور کے حدیث کے الفاظ ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، آدمی کے ہر عمل کا بدلہ اور اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس حد بندی سے الگ ہے، 10 اور 700 کی گناہ کی اس گنتی سے روزے کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں آ کر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب ہم بدلے کی بات کرتے ہیں اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کچھ بدلہ عطا فرمائیں گے اپنے درجے، مرتبے، بلندی اور عظمت کے حساب سے ہماری ظاہر بھی نگاہیں اور ہمارے خیالات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جو یہ روزے کا بدلہ اسی لیے ہے کہ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری، کسی نام و نمود اور دکھاوے کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحیح معنی میں انسان کا امتحان ہوتا ہے اور آزمائش پر انسان کھڑا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربی، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری تو وہ روزانہ محسوس کرتا ہے جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور روزہ کھولتے ہی انسان کے قلب کو جو عظیم اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کو ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایک خاص روزانہ کی خوشی ہے، اور ایک خوشی وہ ہوگی جب روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے ایک خاص معاملہ اور رکھا ہے، ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لم يدخل منه احد غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو دروازے بنائے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی اسے داخل نہیں ہوگا۔ حضور نے روزے دار کی سفارش کے لیے خود روزے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے رکھنے والے کی روزے قیامت سفارش کر سکے گا۔ مشہور حدیث حضور کے سیام القرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے اس آدمی کو کھانے سے اور خواہش کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا سارے دن، تو اس آدمی کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ روزہ کہے گا اور قرآن کریم بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے دور رکھا، یا آدمی رات کو نہیں سویا اور میری تلاوت کرتا رہا تو اس آدمی کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔
اور خاص بات یہ بھی ہے روزے دار کی کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم، یہ تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، ان میں سے ایک وہ روزے دار ہے جو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ یہ بھی ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم روزے کے افطار کے خاص وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ روزے کی تیاری تو ضرور کرنی ہے، لیکن جہاں تیاری کے لیے ہم اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں 5-10 منٹ ایسی رکھنی ہے کہ جو صرف دعا کے لیے ضروری ہو، جس میں ہم صرف اور صرف دعا مانگیں۔ ہم دسترخوان بچھا کر بیٹھ جائیں، اپنا جو بھی کھانا ہے اسے دسترخوان پر رکھ لیں، لیکن ہم آخر کے 5 یا 10 منٹ ایسے ضرور نکالیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر سکیں، اپنی پریشانیوں اور ضرورتوں کو اس کی بارگاہ میں رکھ سکیں، اپنے مدعوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھ کر دروازے پر دستک دے سکیں۔ وہ ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے کہ جس میں ایمان پورا تر و تازہ ہوتا ہے، جوبن پر ہوتا ہے کہ سامنے کھانا موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا کہ میں اس کو کھا سکوں، اور پھر بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے تو بھی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو ہم جہاں انتظامات کرتے ہیں تو وہیں ہم ان انتظامات میں ان 5-10 منٹ کو دعا کے لیے خالص کر لیں کہ ہم صرف اور صرف دعا مانگیں۔ اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم بطور تربیت کے اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائیں اور ان سے بھی دعا منگوائیں، اپنی بیوی کو بطور خاص اس دعا میں ہم شامل رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری ضرورتیں پوری ہونے کا ایسا انتظام ہوگا کہ ہمیں اندازہ بھی ہوگا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ روزہ ڈھال ہے۔ حضور نے فرمایا الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، روزہ ایسی ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میدان جنگ میں انسان اپنی حفاظت کے لیے الگ الگ انتظامات کرتا ہے، لوہے کا لباس پہنتا ہے، اس کے علاوہ ڈیفنس کے بہت سارے سسٹم ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے کہ جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ گویا جہنم کی آگ اور ہمارے درمیان روزہ ڈھال بن جاتا ہے، جس سے روزے دار جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور موجودہ دنیا کے سائنسدان یا حکماء، اطباء، ڈاکٹر حضرات اس بات پر متفق ہیں۔ بلکہ اگر اسلام کے اس روزے کی موجودہ حیات کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کی باتیں سنی جائیں تو ان کے یہاں فاسٹنگ کا پورا ایک سسٹم بن چکا ہے۔ 6 گھنٹے بھوکا رہنے، 8 گھنٹے بھوکا رہنے کی عام باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو روزہ تو یوں تو اللہ تعالیٰ کے خوشنودی اور رضامندی کے لیے رکھنا ہے اور اس سے تقوی کو حاصل کرنا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر مزید ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں صحت میں بھی بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اغزو تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا، کہ تم جہاد کرو مال غنیمت حاصل ہوگا، اور تم روزہ رکھو صحت مند رہو گے، اور سفر کرو بے نیاز رہو گے، یعنی تلاش معاش میں، تجارت میں کے لیے سفر کرو تو اللہ تعالیٰ مانگنے سے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دے گا۔ اور روزہ بدن کی زکات ہے، جس طرح مال کی زکات نکالی جاتی ہے ایسے ہی روزہ بدن کی زکات ہے۔ حضور نے فرمایا تھا الصیام نصف الصبر وعلی کل شیء زکات وزکات الجسد الصوم، یہ روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، اور جسم اور بدن کی زکات وہ روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کے بعد روزہ رکھنے کا ایک بار خوب موقع عطا فرمایا ہے، تو ہم اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کریں۔ اور بہت مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے مساوات بھی پیدا ہوتی ہے۔ غریب آدمی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، جو آدمی مال نہ ہونے کی وجہ سے، اسباب اور کھان پان کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو روزہ رکھنے کی برکت سے مالدار آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیسی ہوتی ہے، جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو ان غریب اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ شہر المساوات، شہر المواسات، کہ روزہ ہی مواسات کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس لیے ہم دعائیں پڑھتے رہیں، ہر عشرے کی الگ الگ دعائیں ہیں، وہ دعائیں ہم یاد کریں، موبائل میں دیکھ کر جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور علماء نے ان تینوں عشروں کی دعا کو ایک جملے میں بھی سمو دیا ہے، وہ لفظ ہم سے وہ جملہ سے یاد کر لیں تو بھی بہت آسان ہے، پورے رمضان ہی اس کو پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس جملے میں اللہ کی کبریائی اور توحید کا اعلان بھی ہے، اور پھر استغفار کا بھی ذکر ہے، جنت کا سوال بھی ہے، اور پھر جہنم سے خلاصی کا مطالبہ بھی ہے۔ اس لیے ہم سب اس جملے کو یاد کر لیں گے۔
اور بہت ہی بڑی بدنصیبی ہے اس آدمی کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اپنے آس پاس ہر وقت ایسے لوگ موجود پائے جو روزہ رکھ رہے ہیں، خود اس کی بیوی بچے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، گھر کے بوڑھے معذوری کے باوجود روزہ رکھنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی جوان لڑکا روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں ہو سکتی۔ تمام حالات، ماحول اور انتظامات ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی آدمی صرف مستی میں روزہ نہ رکھے تو سمجھو کہ وہ صبح شام پھٹکار کا اور لعنت کا اپنے اوپر دروازہ کھول رہا ہے۔ پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایات کرے تکلیفوں کی تو اس کا منہ نہیں بنتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے اپنی پریشانی کا اور اپنے حالات کا رونا روئے اللہ کے سامنے۔ اس نے وہ سنگین اور خطرناک جرم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلی وان صامہ، کہ جس آدمی نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مرض اور بیماری کے رمضان کے دن کا روزہ بھی چھوڑ دیا تو وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کی تلافی کے لیے اس کا حساب اور اس کا بدل نہیں بن سکتا ہے۔ جو رمضان کا روزہ اس نے چھوڑا تھا صرف مستی میں، کھان پان کے چکر میں، اپنی لذتوں کے چکر میں یا دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر، تو ایسے آدمی کے لیے بہت سخت وعید ہے حضور کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن حضور کی یہ حدیث ہی انتباہ کے لیے اور الارم کے لیے کافی ہے کہ یہ آدمی کس قدر سنگین جرم کر رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بہت سارے وہ لوگ بھی ایسے بے روزے داروں کے روزہ نہ رکھنے میں معاون بنتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، کہ جو ان کے لیے کھان پان کا پورا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ جرأت کر کے ہوٹل کھولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بات نہیں، روزہ مت رکھو، تمہاری بیوی کھانا نہیں دے رہی، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں کھانا دیں گے، تم ہمارے یہاں آؤ، ہم نے چادر بھی لٹکا دی ہے اور ہم نے اچھا اندر کا ایک روم بھی خالی کر دیا ہے، وہاں آ کر کھاؤ اپنی چاہت کے مطابق۔ تو ایسے لوگ بھی اس گناہ میں حصے دار بن رہے ہیں، بہت سخت وعید ہے۔ اور حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اچھے اور بھلے کاموں میں تم ایک دوسرے کے معاون بنو، لیکن گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تلاوت کی کثرت کریں۔ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، تلاوت کی کثرت کریں، جب بھی ہمارے پاس خالی وقت ہو بلکہ موقع وقت نکال کر ہم تلاوت کا اہتمام کریں۔ اسی طرح 20 رکعات تراویح پورے مہینے پڑھیں، 20 رکعات تراویح پورے مہینے پڑھیں۔ پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی، پھر ذکر کی جا رہی ہے کہ ایک آج عام وبا چل پڑی ہے کہ بہت سارے لوگ حدیث کا سہارا لے کر عام ذہنوں میں یہ بات داخل کرنے کی اور بٹھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ روزہ تراویح صرف 8 ہی رکعت ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ خود اپنے کھاتے میں بہت بڑا گناہ لکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے درمیان 20 رکعت کا اجماع ہو گیا ہے۔ وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے پورے مہینے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی، تو بھائی حضور نے تو 8 رکعت تراویح صرف رمضان 8 رکعت حضور جو پڑھتے تھے قیام اللیل کے نام سے، وہ تو پورے سال پڑھا کرتے تھے۔ حضور صرف رمضان میں 8 رکعت تہجد کی نیت سے نہیں پڑھتے تھے، حضور تو پورے سال پڑھتے تھے، اور وہ اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح کے عنوان سے پڑھتے ہیں، تو حضور نے تو اپنی زندگی میں 8 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ کبھی پڑھی نہیں، تو وہ ان 8 رکعت کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی دلیل کس کتاب سے لاتے ہیں؟ ہمیں بھی اس دلیل کی بہت مدت سے تلاش ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اس دلیل کو دیکھنا۔ تو یہ بہت ہی بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ حدیث کو بنیاد بنا کر لوگوں کو تراویح جیسی ایسی عظیم عبادت سے روک رہے ہیں، 20 رکعت پڑھنے سے، جو صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک ہمیشہ متفق علیہ رہی ہے۔ تو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، لہذا 20 رکعت تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کریں، تہجد بطور خاص ہو، بازاروں میں بلا ضرورت گھومنے پھرنے سے پرہیز ہو، سوشل میڈیا کو ہم رمضان میں کم کر دیں، بالکل کم کر دیں۔ ہماری عام عادت ہے کہ ہم صرف ریلز اسکرول کرتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ تو رمضان میں یہ بات ہم بالکل بند کر دیں تاکہ پورے سال اس کے اچھے اثرات ہم اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں۔ یوں تو نماز پنجگانہ ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے پورے سال، لیکن رمضان میں بطور خاص اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو سارے سال اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ رمضان میں خاص طور سے ہم جتنا ہو سکے اچھے اعمال میں مشغول ہو، یہ ایک ٹریننگ کورس ہے ہمارے لیے اور ایک بہترین موقع ہے، ہم اپنے آپ کو اچھی راہ پر ڈال سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب